ایصال ثواب ایک بہترین گفٹ ہے، تحفہ ہے جو ہم مرنے والوں کو دیتے ہیں۔ دوستو، جیسا میں نے ایک جملہ بولا ابھی کہ ایصال ثواب ایک گفٹ ہے جو ہم مرنے والوں کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ مر گئے، ہماری نگاہوں سے دور ہو گئے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے ان کو دفن کیا اور ان کی گریو کو بند کر دیا۔ اللہ اتنا مرسیفل ہے، اتنا مرسیفل ہے، وہ کہتا ہے کہ تم گھبراؤ مت، تم کچھ دینا چاہتے ہو اپنے باپ کو۔ مثال کے طور پہ تمہارے ڈیڈ لندن میں دفن ہے اور تم امریکہ میں رہتے ہو۔ اگر دنیا میں تمہارا باپ لندن میں ہوتا، مثال دے رہا میں، تم پاکستان میں ہوتے، کہیں اور ہوتے، اور تم کو دل بولتا رات کے حصے میں کہ میں کچھ بھیج دوں، میں کچھ دوں اپنے ڈیڈ کو۔ اگر زندہ رہتے، میرے گھر میں رہتے، میں جاتا ان سے ملتا، گلاس آف واٹر ہی دیتا، کچھ تو خدمت کرتا۔ لیکن اب میں پاکستان میں، میرا ڈیڈ دفن ہے، مثال دے رہا، اور میں لندن میں رہتا ہوں۔ ہاؤ کین آئی سینڈ؟ اگر ہم نارمل اس میں بھی بھیجیں تو دنوں لگ جائیں، لیکن کریم پروردگار، کریم پروردگار، وہ کہتے ہیں گھبراؤ مت، جب تم جو کچھ بھیجنا چاہتے، واٹ ایور یو وانٹ ٹو سینڈ ٹو یور ڈیڈ، میں مثال دے رہا، واٹ ایور، جسٹ گیو اٹ ٹو می۔ اللہ بولا مجھے دے دو، میں بھیج دوں۔ اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ کرم پروردگار اور کیا چاہیے؟ جب تک وہ زندہ تھے میں کچھ نہ کچھ دیتا تھا، لیکن آج وہ مر گئے، ہزاروں میل دور ان کی گریو ہے۔ اللہ کہتا ہے گھبراؤ مت، ڈونٹ وری، گیو اٹ ٹو می، میں پہنچاؤں گا، اور جتنا تم بھیجو گے اس سے کہیں زیادہ میں اس کو بڑا کر دوں گا۔ کیا کریم ہے، کیا کریم۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی ایک نیکی کی، مثال کے طور پہ آپ نے قرآن کا ایک رکوع پڑھا، مثال دے رہا ہوں، آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا، ایک آیت جو آپ ہزاروں مرتبہ پڑھ سکتے دن بھر میں، آپ نے صرف اتنا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اتنا کریم ہے، اس بسم اللہ کا اتنا ثواب دیتا، اتنا ثواب دیتا کہ ہو سکتا وہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے باپ کے، ہماری ماں کے سارے گناہ معاف کر دے، سارے گناہ وہ معاف کر دے۔ کتنے واقعات ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ، صرف بیٹے نے، 4 سال کے بچے نے، 4 سال کے لڑکے نے، جب باپ مرا تھا تو بیٹا 2 سال کا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اور 2 ایئرس کے بعد جب بیٹا 4 ایئرس کا ہوا، اسلام یہ بولتا ہے کہ 4 سال کی جب تمہاری اولاد ہو جائے، نیو بورن بیبی، تو اس کو پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ۔ اگر آپ 2 سال میں سکھاؤ، 1 سال میں سکھاؤ، کوئی مشکل نہیں، لیکن اسلام آپ کو یہ بتا۔ تو اس کی ویڈیو نے، اس کی بیوہ نے، اس مرحوم کی بیوہ نے اپنے لیپ کے اوپر، اپنی گود کے اوپر بچے کو بٹھا کے ایک دفعہ بولا تھا صرف کہ بیٹا جسٹ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناؤ یو آر 4 years old۔ مدینہ منورہ کا واقعہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ کہا بیٹا تم ایک دفعہ بول دو۔ چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ 4 سال کا معصوم بچہ ہوتا ہے، اس نے پہلی مرتبہ جسٹ فرسٹ ٹائم ہی سیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا تھا، رحمت خدا اپنے جوش پہ آ گئی۔ اللہ کے رسول کے زمانے کا مشہور واقعہ، باپ 2 سال سے عذاب میں تھا، پھر بول رہا میں، باپ 2 سال سے عذاب میں تھا، تکلیف میں تھا، پرابلم میں تھا، اس لیے کہ وی ڈونٹ نو، ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہم جب اپنے مرحومین کو دفن کرتے کہ نیچے حالات کیا ہے، ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ ایک ہڈن لائف ہے وہاں کی، ایک ہڈن ٹروتھ ہے وہاں کا، کہ ہم کو کچھ نہیں معلوم، اور وی ڈونٹ وانٹیڈ ٹو نو آلسو۔ یہ بھی پرابلم ہے ہمارے ساتھ کہ وی ڈونٹ وانٹیڈ ٹو نو آلسو کہ ہاؤ از مائی ڈیڈ۔ اگر دنیا میں تمہارا باپ زندہ رہتا تو تم کو فکر ہوتی، اولاد کو فکر ہوتی کہ پتہ نہیں میرا بابا کیسا ہے، میری ماں کیسی ہے، لیکن مرنے کے بعد ہم چھوڑ دیتے۔ یہ سب سے بڑا سیڈ پارٹ ہے ان آور لائف، سب سے بڑا سیڈ پارٹ ہے ان آور لائف، ہم بھول جاتے۔ زیارت کی مجلس کری، تیجا کرا، 10واں کرا، 20واں کرا، 40واں کرا، بھول گئے، پھر 3 مہینے 6 مہینے برسی کر لیں گے۔ 24/7 میں بول رہا، 24/7
اپنے مرحومین کو یاد کرو، اپنے ماں باپ کو یاد کرو. جب سلوات پڑھو بولو اللہ، یہ نیت کر لو کہ جب میں سلوات پڑھوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اللہ اس کا ثواب تو میرے ماں باپ کو دے دے، میرے والدین. اب بول دو، پھر جب سلوات پڑھو گے اللہ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گا. اتنا چھوٹا سا نہیں. اب سنو، تو اس کی بیوہ نے، اس کو پتہ ہی نہیں، ان کی وائف کو پتہ ہی نہیں کہ نیچے کیا ہو رہا میرے شوہر کے ساتھ. بچہ تو معصوم ہے. 4 سال کا بچہ ہوا تو پہلی مرتبہ اس کی وائف نے یہ سکھایا کہ بیٹا جس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا، بچے کی، اس کے بیٹے کی زبان پہ رحمان اور رحیم آیا، اللہ کا، اللہ کی یہ 2 نام آئے، رحمان اور رحیم. عزیزو 2 سال سے باپ نیچے پریشان ہے. نیچے باپ کو پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا، اب وہ یہ 2 پڑھے گا. جیسے ہی بیٹے کی زبان پہ پہلی مرتبہ نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا کرم، جوش. میں یہاں پہ ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. میں کیا بولوں. اللہ بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے. کہ کتنا کریم ہے یار، کتنا کریم ہے. اس کے کرم کا کوئی اندازہ نہیں ہے. امام علی کا جملہ، میرے مولا کا جملہ ہے کہ اللہ کا کرم اتنا ہے کہ پوری عالمین کے اوپر ایک سایہ ہے اللہ کے کرم کا، اللہ کے رحم کا. اگر اللہ رحمان اور رحیم نہیں ہوتا، خاندان اہل بیت کو چھوڑ دو، معصومین کو چھوڑ دو، انبیاء کو چھوڑ دو، خاندان اہل بیت ہو یا معصومین ہو، ان کو چھوڑ، ان کے علاوہ بات کر، خاکی انسان کی بات کر. اگر اللہ رحمان نہیں ہوتا، اللہ رحیم نہیں ہوتا، تو دنیا کا کوئی کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، کوئی دنیا کا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا تھا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا رحم ہے. اتنا مرسیفل ہے کہ اس کے رحم نے ہم کو جنت میں پہنچا دیا. 2 سال سے وہ اللہ کے رسول کا زمانہ، سرکار کا زمانہ، اور اللہ کے رسول نے کہا اب اس لحظت پہ رحمت نازل ہو رہی. جا کے سرکار کھڑے ہو گئے اس کی قبر پہ. مسلمان سارے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، ابھی آپ کہہ رہے تھے اس پہ عذاب ہو رہا آدھا 1 گھنٹہ پہلے، اور ابھی آپ بول رہے اس پہ رحمت آ رہی. اتنی جلدی عذاب گیا کیسا، رحمت آئی کیسا؟ کن فیکن کا معاملہ ہے. کریم پروردگار، میں جیسے میں نے ایک جملہ بولا کہ وہ بہانے ڈھونڈتا کہ میں اپنے بندے پہ اپنی رحمت کو نازل کیسے کروں. دوستو آپ کو ایک بات بولوں، وہ عذاب نازل کرتے ہوئے خوش نہیں ہوتا، وہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے خوش. یہ میرا کریم. تو کہا 2 سال کے اندر یہ پرابلم کیسے آ گیا؟ 2 سال سے یہ پرابلم میں تھا، اب رحمت کیسے آئی؟ تو کہا ابھی اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بولا تو اللہ نے عذاب کے اللہ کی رحمت اپنی جوش پہ آئی. اس نے فرشتوں سے کہا جو عذاب کے تھے کہ تم لوگ اوپر آ جاؤ، رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ نیچے جاؤ. تو عذاب کے فرشتوں نے پوچھا پروردگار اس بندے کی کوئی نیکی تو نہیں ہے، تو اس پہ عذاب کو کنٹینیو کیوں نہیں کر رہا اور رحمت کو کیوں نازل کر رہا؟ وہ فرشتوں نے جب سوال کیا تو آواز آئی کہ سنو، اس کے بیٹے نے پھر بول رہا، اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ مجھے رحمان اور رحیم کہا. آپ نے غور کیا؟ کرم پروردگار. بیٹے نے جب کہا رحمان اور رحیم تو اس کی یہ نیت نہیں تھی کہ میرا باپ کو اس کا ثواب پہنچے گا. دیکھو اگر اولاد نیک ہو، اگر تمہاری وائف نیک ہو تو دیکھو کتنا ثواب. اللہ اولاد کے ذریعے یہ بہانہ ڈھونڈتا کہ اس کا بیٹا نے مجھے کہا، کیا کہہ رہا کہ بیٹے نے مجھے رحمان کہا، بیٹے نے مجھے رحیم کہا. جس اللہ کا جملہ سنو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ بولتا ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان بولے، جس کا بیٹا مجھے رحیم بولے، میں اس کے باپ پہ عذاب نازل کیسے کروں؟ اللہ اکبر. کرم پروردگار. یو کین امیجن. اور نیچے کیا چاہیے؟ ہر آدمی کو بول رہا، اتنی بڑی بات بول رہا، اہل بیت چینل لندن سے پوری دنیا سن رہی، ہر مرنے والے کو نیچے صرف رحمت چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. صرف رحمت کی دعا کرو اپنے مرحومین کے لیے.
یہ جو آج راجہ صاحب کی ایصال ثواب کی مجلس کر رہے، آج راجہ صاحب کی وہاں پہ عید ہو گئی ان کی گریو میں، ان کے بچوں نے، ان کی فیملی نے جو نماز یہ مجلس کی، عید ہو گئی. آپ بولیں گے عید کیسے ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ مجلس کا سارا ثواب ان کو پہنچے گا، سارے صلوات کا ثواب پہنچے گا. کریم پروردگار بولتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو میں اس کا اجر دوں گا. تو بہترین عمل جو ہے، اپنے مرحومین کو اگر ایصال ثواب کرنا ہے، ہر چیز ایصال ثواب، قرآن کا پڑھنا، دعاؤں کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، ہر چیز ایصال ثواب. سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے، سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے. میں خدا نخواستہ کوئی کمی نہیں کر رہا کہ یہ زیادہ ہے، یہ بڑا ہے، یہ نو ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں بول رہا ہر تم ایک صرف صلوات پڑھو گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور تم کہو گے کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، میرے مرحومین کو دے دے، سب کو دے گا. ہر چیز اپنی جگہ پہ برابر، ہر چیز اپنی جگہ پہ برابر ہے. جتنا دے سکتے اپنے والدین کو دے دو. اس لیے دے دو کہ اگر آج تم پوری زندگی اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو گے، جو تمہارے اوپر لازم ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے، مسٹ ہے اولاد کے اوپر کہ اپنے والدین کے واجبات کو ادا کرائے، نمازوں کو ادا کرائے، روزوں کو ادا کرائے، اگر حج نہیں کیا تو حج ادا کرائے، جو انہوں نے کیا ہے ان کو وہ ادا کرائے، واجبات جو چھوڑیے. اس کے بعد اولاد پہ لازم ہے کہ وہ مسلسل ایصال ثواب کرتے رہے. یہ مت بولو کہ میں 10 سال سے کر رہا، 20 سال سے کر رہا، 30 سال سے کر رہا، اب کب تک کروں؟ نہیں، جب تک تم زندہ ہو، جب تک بیٹا زندہ ہے، جب تک بیٹی زندہ ہے، ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا حق ہے. آپ جو نیکی کرو، میں نے مثال دی، صلوات پڑھ رہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے، میرے بھائی بہنوں کو دے دے، میرے اہل خاندان کو دے دے، سب کو دے دے. یہ اتنا ثواب بھی پہنچ رہا. لیکن بہترین ایصال ثواب مجلس حسین ہے. کوشش کرو کہ مجلس حسین اگر کرواؤ گے، اپنے گھر میں کرواؤ، لندن میں مسجدوں میں کرواؤ، امام بارگاہ میں کرواؤ، چینلز پہ کرواؤ، جہاں کرواتے کرواؤ. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس جگہ کرو، اس جگہ نہیں کراؤ. I don't mean that. غلط نہیں سمجھنا. میں یہی بول رہا کہ مجلس حسین کراؤ کہ ہزاروں آدمی اگر تمہارے باپ کے لیے فاتحہ پڑھے گا تو اس سے زیادہ رحمت کیا ہوگی. صلوات پڑھ لے محمد.